بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمین صلی اللہ محمد وعلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ صلوات علی محمد وآل محمد زحمت نہ سمجھے تو ایک دفعہ باواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، مرحومہ یاسمین کنانی کے ایصال ثواب کے عنوان سے اس بابرکت اور روحانی مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں ابتدا ہی میں مرحومہ کے تمام لواحقین اور اعزاء اور اقربا کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ پالنے والے مرحومہ کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ان کی قبر کو نور امیر المؤمنین سے منور فرما، چادر جناب فاطمہ کا سایہ نصیب فرما، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور ان کی مزید بلندی درجات کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، آج کی اس بابرکت اور نورانی مجلس عزا کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا اور جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، یہ وہی موضوع ہے جس پر شبہائے جمعہ کی مجالس میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، یعنی سفر آخرت۔ اور جس حدیث کو آپ کے سامنے بطور سرنامہ سخن پیش کیا، یہ وہی حدیث ہے جسے آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، جسے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ تمام مؤمنین اس بات سے واقف ہیں کہ کاشتکاری میں اور کھیتی باڑی میں کئی قوانین ہوتے ہیں۔ اس کا بنیادی قانون اور بنیادی اصول یہی ہوتا ہے کہ کاشتکاری کے نظام میں انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، لہٰذا ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان
سیب کا بیج بوئے اور وہاں سے انار کا درخت نکل آئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گندم کی فصل کو لگایا جائے اور وہاں سے چاول کی فصل نکل آئے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کھیتی باڑی کا بنیادی اور پہلا اصول یہ ہے کہ جو انسان بوئے گا وہی انسان کاٹے گا۔ اسی بات کی طرف رسول اللہ نے بھی ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی اس دنیا میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے ہو۔ جتنا وقفہ کھیتی باڑی کا ہوتا ہے سمجھ لو اتنی ہی دیر کے لیے تم اس دنیا میں آئے ہو۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے، عارضی زندگی کی ہے، یہاں تمہیں ایسے کام کرنے ہیں کہ تمہاری ابدی زندگی سنور جائے۔ لہذا سامعین محترم، اگر انسان اس دنیا میں نیکیوں کے بیج بوئے گا تو آخرت کے میدان میں ثواب کا پھل پائے گا، اور اگر اس دنیا میں اس نے گناہوں کا بیج بو دیا تو آخرت کے میدان میں پھر عذاب کا پھل پائے گا۔ لہذا اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اس جہان میں اس دنیا میں کیا بوتا ہے اور آخرت میں کیا کاٹتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے اس سفر آخرت کو آسان بنا لے، کیا اعمال کرتا ہے کہ وہ اس سفر کو زیادہ سے زیادہ آسان بنا لے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب انسان کسی مشکل سفر پر جاتا ہے تو اس کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کوئی میرا دوست میرے ساتھ ہو جائے تاکہ وہ میرا حامی و ناصر ہو جائے، میرا مددگار ہو جائے۔ اور رسول اللہ کی حدیث کے ذیل میں پچھلی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انسان کے 3 دوست ہوں گے، ایک ہے مال و دولت، یہ وہ دوست ہے، یہ وہ بے وفا دوست ہے اور دھوکے باز دوست ہے جو انسان کا ساتھ چھوڑ دے گا جس وقت ملک الموت آئے گا۔ جیسے ہی ملک الموت کی آمد ہوگی یہ مال و دولت چھوڑ کر چلی جائے گی انسان کو۔ اس کے بعد جو دوسرا دوست ہے وہ ہے اولاد، یہ وہ دوست ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ قبر تک آئے گی۔ قبر میں جیسے ہی مٹی ڈالی اس کے بعد اس کا اور اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ اور تیسرا دوست ہے اعمال، یہ وہ بیچارہ دوست ہے جو ہر جگہ ساتھ ساتھ رہے گا۔ اس نے ضمانت دی ہے، گارنٹی لی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہارے ساتھ ساتھ قبضے روح کے وقت بھی رہوں گا، قبر کی تاریکی میں، قبر کے اندھیرے میں تمہارے پیچھے پیچھے رہوں گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے برزخ کے راستوں میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اسی نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا، صراط کی چوکیوں پر تمہارا سہارا بنوں گا، اس وقت تک ساتھ ساتھ رہوں گا جب تک تمہارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ لہذا سامعین محترم، اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان تینوں میں سے کس سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہے، کس کو اپنا بہترین دوست بناتا ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی میں تو ایک ہی دوست کام آنے والا ہے، اس کا نام ہے عمل۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، ما صلی علی محمد وآلہ۔ جزاکم اللہ، ساتھ ساتھ رہیے گا کیونکہ گفتگو جلد ہی سمٹ جائے گی۔ آخری مجلس میں جو آپ کے سامنے بیان کیا تھا سفر آخرت کا مرحلہ بیان کیا تھا کہ شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ سفر؟ قبض روح سے، یعنی جب ملک الموت کی آمد ہوتی ہے یہ سفر شروع ہو جاتا ہے، اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے قیامت پر۔ ٹھیک ہے، تو بیان کر دیا تھا آخری مجلس میں کہ ایک منزل یہ آتی ہے کہ انسان کی روح قبض ہوتی ہے۔ اب یہ بھی انسان ہی کے اعمال طے کرتے ہیں کہ اس کی روح کیسے قبض ہوگی۔ بعض مومنین ایسے ہوتے ہیں جن کی روح ایسے قبض ہوتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، ایسے قبض ہوتی ہے جیسے انسان محسوس کرتا ہے کہ گرمی میں ٹھنڈا شربت پی رہا ہے، ایسا سکون محسوس کرے گا روح نکلتے وقت۔ لیکن بعض مومنین ایسے ہوں گے جن کی روح کیسے نکلے گی؟ جیسے ان کی زندگی میں کینچی کی مدد سے یا آرے کی مدد سے ان کے جسم کو کاٹ دیا جائے، ایسے روح کو نکالا جائے گا۔ بعض مومنین ایسے ہوں گے ان کی روح اتنی سختی سے نکلے گی جیسے چکی کو ان کی آنکھ پر رکھ دیا جائے اور گھما دیا جائے، جیسی تکلیف اس وقت محسوس ہوگی ویسی روح نکلتے وقت ہوگی۔ لہذا یہ سارے کے سارے انسان کے اعمال ہی طے کرتے ہیں کہ روح کیسے نکلے گی۔ اب ایک دفعہ روح نکل گئی، اس کے بعد کون سا مرحلہ آتا ہے؟ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے انسان کے غسل و کفن کا۔ ٹھیک ہے، رشتہ دار جتنے ہوتے ہیں وہ غسل و کفن کے لیے لے کر جاتے ہیں، اور روح بدن کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ یہ روایت کے جملے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ کہیں اور چلی جاتی ہے، ہاں یہ جملے ہیں کہ جو مومنین ہوتے ہیں، اچھے مومنین ہوتے ہیں، ان کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے اور عزت دی جاتی ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں، جو بدبخت ہوتے ہیں، ان کی روح کو زمین کی پاتالوں تلے لے جایا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی روایت ہے کہ انسان کی روح اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور سارے مناظر جتنی چیزیں پیش آتی ہیں ساری اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ روایت کے جملے ہیں، اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا۔ لہذا روح ساتھ ساتھ چلتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے کہ غسل مجھے دیا جا رہا ہے، اور اس وقت فریاد کہتی ہے ارے ذرا سا آہستہ مجھے پلٹو، ذرا سا آہستہ مجھے حرکت دو، اور پھر غسل دو، دھیرے دھیرے غسل دو۔ اور دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس وقت جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں، جتنے دوست یار ہوتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام میں تاکید ہے کہ جب مردے کو غسل دیا جائے، اسے کفن دیا جائے، تو اس کے جسم کو آہستہ حرکت دی جائے، کیونکہ معمولی حرکت بھی اسے ایسی اذیت دیتی ہے جیسے انسان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ آہستہ حرکت دی جائے۔
اسلام میں تاکید ہے۔ دوسری تاکید ہے کہ جتنے افراد ساتھ میں موجود ہیں وہ کم سے کم باتیں کریں، اگر بات کریں تو ضروری بات کریں اور ایسی بات کریں جو مردے کے متعلق نہ ہو، اس کی تعریفیں کریں، اس کی نیکیوں کی باتیں کریں، نہ کہ ان کی غیبتیں کریں، نہ کہ ان کے گناہوں کا تذکرہ چھیڑ دے، ارے یہ تو ایسا بندہ تھا، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، فلاں منزل پر دھوکہ دے دیا تھا۔ یہ روح کو تکلیف دیتی ہے۔ لہذا سامعین محترم، یہ روح ہوتی ہے سارے مناظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ غسل و کفن مکمل ہوا، نماز جنازہ ہو گئی، اس کے بعد کون سی منزل آتی ہے؟ قبرستان کی منزل، قبر۔ یہی منازل آخرت کی پہلی منزل ہے، کیونکہ موت تو یہ مقدمہ ہے، سفر آخرت کی ابتدا ہے، لیکن جو پہلی منزل ہے جہاں انسان کو اسٹے کرنا ہے، جہاں رکنا ہے، وہ ہے قبر۔ اور یہ قبر، روایت کے جملے، انسان کے لیے سب سے سخت پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ نئی جگہ منتقل ہو رہا ہوتا ہے، اسے خوف ہوتا ہے، کیونکہ پہلے اپنی زندگی میں بھی یہ کئی مرتبہ اس جگہ آ چکا ہوتا ہے، دوسروں کو دفنانے کے لیے دوسروں کے موقعوں پر آ چکا ہوتا ہے۔ اب اسے یاد ہوتا ہے کہ یہ ہولناکی والی جگہ ہے، یہاں سب چھوڑ کر جانے والے، لہٰذا وہ گھبرا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے تاکید کی کہ جو جنازے کو 3 دفعہ رکھ دیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں جب تدفین کے لیے جاتے ہیں تو ایک دفعہ جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، کچھ دیر رکا جاتا ہے، پھر اٹھاتے ہیں جنازہ، پھر چلتے ہیں، پھر رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر چلتے ہیں، اور تیسری دفعہ قبر پر جا کر رکھتے ہیں۔ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو روح ساتھ ہوتی ہے یہ خوف زدہ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے اتنی عجلت میں، اتنی تیزی سے کہاں چھوڑنے جا رہے ہیں۔ لہذا اسلام نے حکم دیا کہ روک دو، جنازے کو روکو، ایک جگہ روکو تاکہ روح کو تھوڑا سکون محسوس ہو کہ ہاں یہ میرے ساتھ ہیں، دوسری جگہ پھر روکو تاکہ اسے راحت محسوس ہو، اور تیسری جگہ جا کر پھر قبر پر روکو اور پھر اس کی تدفین کے مرحلے کا آغاز کرو۔ ٹھیک ہے، اب علماء بیان کرتے ہیں اور روایات کے مفاہیم بھی اسی بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے تو یہ روح فریاد کرتی ہے، چلاتی ہے، چیختی ہے کہ ارے تم مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہا ہوں، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا کرتا تھا، ابھی تم مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ لہذا اسلام نے اس بات کی بھی تاکید کی۔ آپ جانتے ہیں ایک مرحلہ ہوتا ہے تلقین کا، ٹھیک ہے، تلقین پڑھی جاتی ہے جس وقت سارے مومنین موجود ہوتے ہیں، لیکن اسلام نے یہ بھی حکم دیا کہ جب سب چلے جائیں تو جو قبر کا صاحب قبر کا والی و وارث ہے وہ رک جائے اکیلا اور اکیلے میں تلقین پڑھے، تاکہ اسے محسوس ہو کہ ایک بندہ تو ایسا ہے جو میرے لیے رکا ہوا ہے۔ لہذا اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ الگ سے ایک دفعہ دوبارہ تلقین پڑھو۔ اس کے بعد جب سب جا رہے ہوتے ہیں تو اب روایت کے مفاہیم ہے کہ اب یہ مردہ چیخنا اور چلانا شروع کرتا ہے اور فریاد کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، کہا جب مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو فرمایا الناس یسألون ماذا ترک والملائکۃ یسألون ماذا اخذ۔ فرمایا لوگ اس وقت آپس میں یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا ہے، ملائکہ آپس میں یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ آنے والا کیا لے کر آیا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل۔ دیکھیں صلوات ایسی ہو کہ مجھے احساس ہو کہ آپ گھبرا کر نہیں سن رہے۔ ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل۔ جزاکم اللہ۔ یہ تھوڑا تھوڑا ساتھ چلتے رہیں۔ دیکھیے ایسی باتوں میں جو ہے وہ آپ داد اور تحسین تو دیں گے نہیں، کم از کم جو ہے وہ صلوات کا تھوڑا تھوڑا سہارا ملتا جائے تو بندے کو آسرا رہے کہ ہاں بھائی مجمع جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ اور پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ لہذا سامعین محترم، اب جب قبر میں لٹایا جاتا ہے، امیر المومنین کہتے ہیں لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں کیا چھوڑ کر گیا ہے یہ بندہ، کتنی جائیدادیں، کتنی دولت، کیا کیا جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر گیا ہے یہ۔ ملائکہ آپس میں سوال کر رہے ہوتے ہیں آنے والا کیا لے کر آیا ہے۔ اب جب وہ قبر میں لیٹتا ہے، اب آپ غور کیجئے، تصور کیجئے اس کو، یہ بندہ ہے، یہ دنیا سے لایا گیا ہے، آخرت میں منتقل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی جگہ ہے قبر۔ قبر وہ جگہ جہاں تنہائی ہے، ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ کسی اور کو بھی دفن کر دیا ہے، کوئی اس کا دوست یار ہوگا، نہیں، اکیلا ہے، تنہائی ہے۔ دوسرا اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، انسان اندھیرے سے بھی گھبراتا ہے، تنہائی سے بھی گھبراتا ہے۔ اور تیسرا ساتھ ہی ساتھ گرمی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان ایک ایسی جگہ آ گیا ہے، خود اس کو پتہ نہیں ہوگا یہ مجھے کہاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ فریاد کر رہا ہوگا، اور اس وقت ملائکہ کی بھی آمد ہوگی اور اس کے اعمال کی بھی آمد ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ملائکہ جو ہے وہ آ کر اعمال پڑھ پڑھ کر بتائیں گے بھائی تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا۔ اعمال جو ہوں گے وہ مجسم ہو جائیں گے۔ مجسم کا مطلب سمجھتے ہیں، صورت میں آ جائیں گے۔ جیسے ایک انسان ہے اس کی ایک صورت ہے، ویسے اعمال کی ایک صورت ہو جائے گی اور اس صورت میں اعمال قبر میں آ جائیں گے۔ اب میں اس بات پر آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد ایک روایت سناتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل۔ کہ انسان کے اعمال مجسم ہو کر آتے ہیں۔ پہلے ایک حکایت سنیں، عجیب و غریب حکایت، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یقین نہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن میں پڑھ اس لیے رہا ہوں کیونکہ معتبر عالم دین سے اس کو سنا بھی اور اس کے علاوہ معتبر کتابوں میں بھی پڑھا۔
اور حوالہ دے دیتا ہوں میں، ایک کتاب ہے آیت اللہ دستگیب حسین شیرازی کی کتاب میعاد نامی، میعاد قیامت کا دوسرا نام ہے، یہ کتاب ہے، اس میں بھی یہ واقعہ ہے. اور شیخ عباس قمی کی ایک کتاب ہے منازل الآخرہ، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس میں بھی آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا. اور دیگر معتبر علماء نے اس واقعے کو پڑھا ہے. عجیب و غریب حکایت ہے، اور عجیب و غریب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ خواب نہیں ہے بلکہ ایک بندے نے خود دیکھا ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں. شیخ بہائی علیہ الرحمہ ہمارے سابقہ مجتہدین میں سے ایک مجتہد اور ایک مرجع، بہت بڑا مقام. مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک آرکیٹیکٹ بھی تھے، یعنی علم تعمیرات جو ہے وہ انہیں تھا کہ بلڈنگیں جیسے بنتی ہے اور یہ سارے کے سارے تعمیرات کا انہیں علم بھی تھا. ساتھ ہی ساتھ انہیں جادو کا علم بھی تھا. ٹھیک ہے، اب آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ یار جادو تو حرام ہے، سیکھنا بھی حرام، سکھانا بھی حرام، تو انہوں نے کیوں سیکھا؟ وہ دیکھیے اس وجہ سے، کیونکہ دیکھیے بعض جادو ایسے ہوتے ہیں جن کا توڑ قرآن سے ہوتا ہے، بعض جادو ایسے ہوتے ہیں جن کے توڑ کے طریقے احادیث میں بیان ہوئے ہیں، لیکن بعض جادو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے جادو ہی سیکھنا پڑتا ہے. تو اسلام نے ایک موقع ہے جس کے لیے اجازت دی کہ اگر تم دیکھو کہ دیگر مومنین جادو کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ رہے ہیں اور تم سیکھو اور تمہاری وجہ سے دوسروں کو نجات مل جائے تو تمہیں اجازت ہے. لہذا شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے اس وجہ سے جادو کو سیکھا تھا اور اس دور کے مومنین کو نجات دلوائی تھی. یہ ہے شیخ بہائی علیہ الرحمہ. جس وقت ایران آئے تھے، اچھا ان کی تعمیرات بھی ایسی کہ انگریز جس وقت ایران آئے تھے تو انہوں نے جب ان کی تعمیرات دیکھی تو حیران ہو گئے تھے کہ اس بندے نے بنایا کیسے، اور ان تعمیرات کو توڑ کر سوچا گیا لیکن دوبارہ ویسا ہی نہیں بنا سکے اور سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے کیسے بنایا. اور بہت ساری چیزیں، ایک پوری باقاعدہ مجلس ہو سکتی ہے شیخ بہائی کی زندگی پر. لہذا شیخ بہائی علیہ الرحمہ مصروف زندگی، حوزہ علمیہ کی بھی ذمہ داری ہے، لوگوں کے سوالات بتانے کی بھی ذمہ داری ہے، اور اپنا خود درس پڑھنے کی بھی ذمہ داری، پڑھانے کی بھی ذمہ داری، اور اس کے علاوہ جو اس دور میں مومنین جادو کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے مسائل کو بھی حل کرنا ہے. اب آپ جانتے ہیں اتنی مصروف زندگی ہو تو انسان کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو اس وقت انسان کوشش کرتا ہے کوئی ایسا کام کیا جائے کہ اس کا مائنڈ فریش ہو جائے. ہر انسان کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، کوئی کرکٹ کھیلنا چلا جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے دوست یاروں میں چلا جاتا ہے، کوئی کہیں چلا جاتا ہے، کوئی کہیں چلا جاتا ہے. شیخ بہائی کی زندگی میں ایک دوست تھا. شیخ بہائی کہتے ہیں وہ میرا ایسا دوست تھا جو علم میں میرے لحاظ سے کم تھا، یعنی مرجع نہیں تھا، مجتہد نہیں تھا، لیکن تقویٰ اور معرفت میں بہت آگے تھا. وہ ایسا دوست تھا. فرمایا اور اس کے پاس جب میں جاتا تھا 10-15 منٹ بیٹھتا تھا، ایسی باتیں کرتا تھا کہ سارے دن کی تھکن اتر جاتی تھی. فرمایا ایک دن ایسا آیا کہ میں بہت زیادہ تھک گیا، کہ میں نے سوچا کہ آج اس کے پاس جا کر تھوڑا زیادہ بیٹھوں گا. شیخ بہائی کہتے میں گیا اور جیسے ہی وہاں پر میں پہنچا تو اب میں اس کے پاس جیسے ہی بیٹھا اس نے باتیں شروع کی تو آج مزہ نہیں آ رہا. بار بار 2 باتیں کرتا ہے، سر کو جھکا لیتا ہے، پھر 2 باتیں کرتا ہے، پھر سر کو جھکا لیتا ہے. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے بیان کرنا شروع کیا. دراصل اس کا گھر قبرستان کے سامنے تھا. فرمایا میرا روزانہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں فجر کی نماز کے بعد قبرستان چلے جاتا ہوں اور قبرستان جا کر جتنے مردے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتا ہوں. فاتحہ خوانی ہو گئی، قرآن خوانی ہو گئی، دیگر جتنے اعمال ہیں جا کر وہاں پر انجام دیتا ہوں. میرا روز کا طریقہ کار یہ ہے، جتنی قبریں مکمل ہو سکتی مکمل کرتا ہوں، آخر میں سب کے لیے اجتماعی طور پر پڑھ کر آ جاتا ہوں. فرمایا کہ آج صبح جب فجر پڑھ کر میں گیا ہوں قبرستان، فرمایا تو میں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر دعائیں اور زیارتیں اور دیگر تعقیبات وغیرہ پڑھ رہا تھا. اب آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان زیادہ توجہ سے پڑھے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، نماز میں اگرچہ آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے لیکن دعاؤں کے وقت یہ مکروہ نہیں ہے. لہذا دعا پڑھ رہے تھے، آنکھیں بند تھی. فرمایا اچانک سے ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ پوری زندگی میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی. فرمایا میں نے جیسے ہی اپنی آنکھ کھولی تو دیکھا قبرستان میں ایک شخص آ رہا ہے جس نے شاہی لباس پہنا ہوا ہے، اس کے سر پر ایک تاج ہے اور اس کے جسم سے یہ خوشبو آ رہی ہے. فرمایا کہ بہرحال ہر طرح کے لوگ آتے تھے قبرستان میں. کہا میں نے توجہ نہیں دی. وہ شخص قبرستان کے بالکل آخر میں چلا گیا. کہا میں نے آنکھیں بند کر کے پھر سے دعائیں پڑھنا شروع کی. کہا اچانک سے دوبارہ آنکھ کھلی. ایسے ہی آنکھ جب گھمائی تو دیکھا وہ بندہ غائب ہو گیا. فرمایا ابھی تک تو یہی تھا اور قبرستان سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، اگر واپس جاتا تو دوبارہ خوشبو آنی چاہیے تھی، وہ خوشبو نہیں آئی. فرمایا کہ یہ گیا کہاں؟ کہا میں پریشان ہو گیا، پھر میں دعاؤں میں لگ گیا. اچانک سے اب قبرستان میں ایک بدبو پھیل گئی، اور ایسی بدبو کہ پوری دنیا میں اور پوری زندگی میں ایسی میں نے بدبو کبھی نہیں سونگھی تھی اور کبھی محسوس نہیں کی تھی. فرمایا اب جب میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ قبرستان کے دروازے سے ایک نجس جانور، ایک کتا داخل ہو رہا ہے، سیاہ رنگ کا ہے اور بڑا ہی وحشت ناک ہے، جس کو دیکھ کر خوف آ رہا ہے. وہ شیخ بہائی کا دوست کہتا ہے کہ میں ایک طرف ہو گیا اچانک سے کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے. وہ بھی چلا گیا قبرستان کے آخر میں. ٹھیک ہے، توجہ سے سنیے گا. فرمایا کہ میں پھر دعاؤں میں لگ گیا. کہا تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ دونوں غائب ہیں، نہ وہ بندہ نظر آ رہا ہے نہ یہ نجس جانور نظر آ رہا ہے. اور کچھ ہی لمحوں بعد اس بندے کی چیخیں سنائی دینے لگی اور نجس جانور کی بھونکنے کی آواز سنائی دینے لگی. ٹھیک ہے، کتاب کا حوالہ دے دیا میں نے. اب
ایک بہائی کا یہ دوست کہتا ہے میں اٹھا اور میں دوڑا کہ اس بندے کو جا کر بچاؤں گی، کیا ہو گیا ہے؟ کہا جیسے ہی میں دوڑا میں نے دیکھا وہ شخص جس کو میں نے ابھی دیکھا تھا یہ قبر میں سہارا لے کر باہر نکل رہا ہے۔ کہ یہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر جو لباس تھا وہ پھٹ چکا ہے، اس کا جو گوشت ہے وہ نوچا جا چکا ہے، پورا لہو لہان ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا کیا بات ہے، تمہیں اس نے نقصان پہنچایا؟ کہا میں کوئی عام بندہ نہیں، یہ صاحب قبر ہے، اسے کل یہاں پر دفن کیا گیا ہے، میں اس کی نیکیاں ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا نیکیوں کو کہ مجسم ہو کر جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، لیکن میں کیا کروں، اس کے گناہ جو تھے وہ مجھ سے طاقتور تھے اور مجھ پر غلبہ لے گئے، اس نے مجھے نقصان پہنچا دیا۔ لہذا سامعین محترم یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ قبر میں اعمال مجسم ہو کر آتے ہیں۔ اب آپ نے حکایت سنی، اب اس حکایت پر دلیل کے طور پر روایت سنیے تاکہ یقین میں آپ کے اضافہ ہو جائے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو تجسم الاعمال، اعمال کا مجسم ہو کر آنا۔ اب روایت بیان کر رہا ہوں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا جب ایک مرنے والے کو پہلی رات قبر میں لٹایا جاتا ہے، میں نے پہلے ہی بتا دیا قبر وہ جگہ جہاں اندھیرا، وہ جگہ جہاں تنہائی، اور وہ جگہ جہاں گرمی، یہ تین مسائل تو بنیادی مسائل ہیں۔ فرمایا کہ جیسے ہی ایک مومن جاتا ہے قبر میں، فرمایا کہ 6 نور ایک ساتھ آتے ہیں قبر میں، ٹھیک ہے، اور یہ نور آتے ہی بکھر جاتے ہیں۔ ایک نور ہوتا ہے جو اس کے سرہانے چلا جاتا ہے، ایک نور ہوتا ہے جو اس کے پائنتی چلا جاتا ہے پیروں کے پاس، ایک نور ہوتا ہے جو اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے، ایک نور اس کے بائیں طرف آ جاتا ہے، ایک نور اس کے سینے پر آ جاتا ہے، اور ایک نور ان سب نوروں کے اوپر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ سردار ہیں اور یہ سارے کے سارے غلام ہیں نور، اس طریقے سے نور آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو صاحب قبر ہوتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ اچانک سے عذاب آنا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں نور آیا تو قبر میں ٹھنڈک آئی، نار عذاب آیا تو قبر میں گرمی آئی۔ کہا لیکن جیسے ہی عذاب آتا ہے تو کبھی دائیں طرف والا نور آگے بڑھتا ہے حفاظت کر لیتا ہے، کبھی بائیں طرف والا نور آگے بڑھتا ہے حفاظت کر لیتا ہے، کبھی سر والا نور آتا ہے حفاظت کر لیتا ہے، کبھی پائنتی والا نور آتا ہے حفاظت کر لیتا ہے، ہر نور بڑھ بڑھ کے حفاظت اس کی کر رہا ہے اور اس تک عذاب پہنچنے نہیں دے رہا۔ یہ مومن کا حال بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ پھر ابھی یہ جو صاحب قبر ہوتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے ارے یہ نور ہے کون سے جو میری حفاظت کر رہے ہیں اس طریقے سے، قبر میں گرمی بھی نہیں رہی کیونکہ نور آیا، ٹھنڈک ہو گئی، اندھیرا بھی نہیں رہا، تنہائی بھی ختم ہو گئی، 6 نور ہیں اور اوپر سے آ کر عذاب بھی روک رہے ہیں، یہ ہے کون؟ کہ اتنے میں وہ نور آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کرواتے ہیں۔ پہلا نور دوسرے سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں اس کی نماز ہوں، ٹھیک ہے، ایک نور ایک ہے نماز کا نور۔ بائیں طرف والا کہتا ہے میں اس کا روزہ ہوں، ٹھیک ہے۔ جو اس کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کے حج و عمرہ ہوں۔ جو سینے پر نور ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کی زکوٰۃ ہوں، اور جو پائنتی کی طرف نور ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مؤمنین کی مدد کرنے والا نور ہوں، جتنے مؤمنین کی اس نے مدد کی تھی میں وہ نور ہوں۔ اور اس کے بعد 5 نور مل کر اس نور سے کہتے ہیں تو کون ہے؟ ہم نے تو سب نے اپنا تعارف کروا دیا، ہم سارے چھوٹے چھوٹے نور ہیں، تو ہمارا سردار ہے، تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں وہ نور ہوں جو اس کے سینے میں موجود تھا، ولایت آل محمد، محبت و آل محمد۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، صلی علی محمد۔ اب اس نور کی ہے سرداری، یہ نور سب پر حاکم ہے، سب نوروں پر، اور یہ نور بڑھ کر ایک اور جملہ کہتا ہے میں ہوں تو تم سب یہاں ہو، اگر میں نہیں ہوتا تو نماز بھی قابل قبول نہیں تھی، میں نہیں ہوتا تو روزہ بھی منہ پر مار دیا جاتا، ولایت اہل بیت نہ ہوتی تو حج و عمرہ کسی کام کا نہیں ہے، حج و عمرہ نہیں ہوتا، طواف نہیں ہوتا، وہ چکر کہلاتے، وہ نماز نہیں کہلاتی بلکہ ٹکریں کہلاتی۔ لہذا یہ سارے کے سارے نور کو وہ ولایت آل محمد کہتی ہے میں ہوں اس لیے تم سب یہاں پر موجود ہو۔ اور خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس روایت کے بعد انہی کا جملہ ہے، انہی کو ایصال ثواب کر رہا ہوں۔ انہوں نے جملہ کہا، فرمایا کہ بالفرض یہ جو مرنے والا ہے اس کا بیٹا چلا جاتا ہے کسی عالم کے پاس اور کہتا ہے حضور میرے والد نے نماز نہیں پڑھی تھی، یہ پیسے لیجئے آپ نماز پڑھ لیجئے۔ کہا نماز کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا روزے نہیں رکھے تھے، پیسے دے کر کہہ سکتا ہے کہ والد نے روزے نہیں رکھے تھے، روزے رکھ لیجئے۔ حج و عمرہ نیابت میں کروایا جا سکتا ہے، زکوٰۃ خود ادا کر سکتا ہے، اسی طریقے سے تمام اعمال کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا پیسے لے لیجئے، میرا باپ دشمن اہل بیت تھا، تھوڑی سی محبت ڈال دیجئے۔ اسی لیے یاد کیجئے چھٹے امام کی روایت، چھٹے امام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا اور امام کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا۔ امام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، فرمایا ہر چیز کی
کوئی نہ کوئی بنیاد ہوا کرتی ہے. اگر بنیاد نہیں ہے تو وہ چیز بیکار ہے. آپ تصور کیجئے اگر ایک عمارت ہے اس کی بنیاد نہیں ہے تو عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی. ایک درخت ہے اگر اس کی بنیاد نہیں ہے اس کی جڑیں نہیں ہیں تو وہ درخت کھڑا نہیں رہ سکتا. لہذا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوا کرتی ہے. چھٹے امام سے نے جیسے یہ فرمایا, اس شخص نے پوچھا کہ مولا دین کی بنیاد کیا ہے, اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. فرمایا مولا کون کون سی؟ فرمایا الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج وولایۃ لنا اہل البیت. فرمایا ایک ہے نماز, یعنی آپ سمجھ لیجیے یہ 5 پلر ہیں دین کے. ایک ہے نماز, ایک ہے روزہ, ایک ہے حج, ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے ولایت اہل بیت. فرمایا یہ 5 دین کے ستون ہیں, دین کی بنیاد ہے. پوچھنے والا خود پوچھتا ہے مولا سے, مولا ان 5 میں افضل کون سی ہے؟ امام نے جیسے ہی سنا, ابھی امام کچھ کہنا چاہتے تھے, اس نے امام کی قطع کلامی کی اور خود کہا مولا نماز افضل ہے. امام نے کہا نہیں نماز افضل نہیں ہے. کہا کہ مولا پھر روزہ افضل ہوگا. امام نے کہا نہیں روزہ بھی افضل نہیں ہے. اب مجمع کی طرف رخ کر کے کہتا ہے حج یقیناً افضل ہوگا. امام نے کہا نہیں حج بھی افضل نہیں ہے. کہا پھر تو گارنٹی زکوٰۃ افضل ہے. امام نے کہا نہیں زکوٰۃ افضل نہیں ہے. اب کوئی چارہ نہیں تھا, ایک ہی آپشن بچ گیا. فوراً بھڑک اٹھا اور امام کے سامنے کہتا ہے مولا یہ کیسی بات ہے, نماز اللہ کی ہے وہ افضل نہیں ہے, روزہ اللہ کا ہے وہ افضل نہیں ہے, حج اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ افضل نہیں ہے, زکوٰۃ اللہ کے لیے نکالی جاتی ہے وہ افضل نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کی ولایت ان سب سے افضل ہو گئی. امام نے کہا خاموش ہو جا, خدا تیرا منہ توڑے. نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے, روزہ بیماروں پر ہوتا نہیں ہے, حج صاحب استطاعت پر ہوتا ہے, زکوٰۃ امیروں پر نکلتی ہے. ہمارے دادا کی ولایت امیروں پر بھی واجب ہے, غریبوں پر بھی واجب ہے, سب ہر انسان پر واجب ہے. کوئی بہانہ ولایت کے معاملے میں نہیں چل سکتا. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز بلند ما صلی علی محمد وآلہ. لہذا پہلی نیکی جو آپ کے سامنے آج بیان فرمائی کہ جو قبر میں سب سے زیادہ کام آنے والی ہے وہ ہے ولایت آل محمد یا محبت آل محمد, اس کو کہہ لیجئے. اور اس کے حوالے سے ایک اور بس ہمارے عالم کا واقعہ سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اور اس عالم دین کا نام ہے مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی ان کا لقب ہے مقدس. ٹھیک ہے, آپ اس لفظ سے آشنا ہے. اور سوچئے ذرا کہ زمانے کا امام اگر کسی کو مقدس کہہ دے تو کتنا مقدس ہوگا. مقدس اردبیلی ان 2 عالم دین میں سے, دیکھیے ہمارے کئی علماء نے زمانے کے امام سے ملاقات کی ہے, کئی مجتہدین کے آپ کو واقعات مل جائیں گے, لیکن علماء لکھتے ہیں 2 عالم ایسے ہیں کہ جب وہ چاہتے تھے امام سے ملاقات کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, باقی سارے علماء کا کیا حال ہے کہ جب امام زمانہ چاہیں گے تو آئیں گے ان سے ملاقات کریں گے, لیکن 2 عالم ایسے ہیں کہ جب یہ چاہتے تھے جس وقت چاہتے تھے امام زمانہ سے ملاقات کے لیے پہنچ جاتے تھے. کون کون سے عالم؟ ایک شیخ مہدی بحر العلوم, ٹھیک ہے, اور دوسرے مقدس اردبیلی. جب چاہتے تھے زمانے کے امام سے ملاقات کر لیتے تھے. اور ایک مجلس میں عرض بھی کیا تھا کہ مقدس اردبیلی وہ عالم دین کہ جس کو امام علی علیہ السلام سے ڈانٹ بھی پڑی تھی. ٹھیک ہے, اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو وہ مجلس غالباً کمیل بھائی کے گھر پہ تھی, اور وہاں پر میں نے اس بات کو عرض کیا تھا. مقدس اردبیلی کی ایک جو ہے وہ فضیلت کے حوالے سے ایک واقعہ سن لیجیے. آپ جانتے ہیں رسول اللہ کی ایک حدیث ہے, اہل سنت نے اس حدیث کو تحریر کیا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. ٹھیک ہے, 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. یہ علماء کون ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام, ائمہ علیہ السلام, جو انبیاء سے افضل ہیں. ایک فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسے ہیں. یہ کون سے علماء ہیں؟ علماء حقہ, جنہوں نے بہت بڑا رتبہ پایا ہے. مقدس اردبیلی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا, اور خواب میں کیا دیکھا کہ میدان محشر لگا ہوا ہے. میدان محشر میں رسول اللہ اور جناب موسیٰ کھڑے ہوئے ہیں. جناب موسیٰ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے دونوں کھڑے ہوئے ہیں. جناب موسیٰ نے رسول اللہ سے شکوہ کیا, یا رسول اللہ آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسے ہیں. رسول اللہ نے کہا ہاں. کہا یا رسول اللہ پھر میں کسی عالم کا امتحان لینا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے, مقدس اردبیلی کے پاس چلے جاؤ. اب جناب موسیٰ علیہ السلام آئے مقدس اردبیلی کے پاس. جیسے ہی پہنچے تو فوراً پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو مقدس اردبیلی نے بیان کرنا شروع کر دیا. میرا نام احمد ہے, میرا لقب مقدس ہے, میرے والد کا نام یہ ہے, میں نجف سے تعلیم حاصل کر چکا ہوں, کربلا میں زندگی گزار رہا ہوں, میرا ایڈریس یہ ہے, میں یہاں رہتا ہوں, میں وہاں رہتا ہوں, پوری زندگی ایسے گزری ہے, دن یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے. ساری تفصیلات بیان کرنا شروع کر دی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو جس کا امتحان لیا جاتا ہے, اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو سوال پوچھا جائے وہی جواب دیا جائے. مقدس اردبیلی نے کہا کہ اے موسیٰ آپ یہ اشکال کم از کم نہیں کر سکتے.
فرمایا کیوں؟ کہا اللہ نے قرآن میں آپ سے پوچھا تھا وما تلک بالیمین، اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے تھے عصا ہے، آپ نے سامنے سے کہنا شروع کر دیا یہ عصا ہے، اس سے پتھے جاڑتا ہوں، اس سے سہارا لیتا ہوں، اس سے دیگر بہت سارے کام کرتا ہوں۔ فرمایا ارے وہ تو میں پہلی دفعہ اللہ سے بات کر رہا تھا، اس لیے دل چاہ رہا تھا زیادہ سے زیادہ بات کروں۔ کہا میرا بھی یہی معاملہ ہے، پہلی دفعہ کسی نبی سے بات کر رہا ہوں، کا دل چاہ رہا ہے زیادہ سے زیادہ بات کرتے جاؤ۔ یہ ہے مقدس اردبیلی۔ ان کے تقوی کا معیار کیا ہے؟ نماز شب کے وقت اٹھے، اس زمانے میں کنویں ہوا کرتے تھے جہاں سے پانی لیا جاتا تھا، کنویں سے پانی بھرا، پروردگار عالم کا امتحان دیکھیے، کہتے ہیں کہ اس ڈول میں سارے کے سارے ہیرے جواہرات بھر کر آ گئے۔ مقدس اردبیلی نے دوبارہ ڈال دیا، پھر بھرا، پھر ہیرے جواہرات آ گئے۔ جب تیسری دفعہ بھی ہیرے جواہرات آئے تو جناب مقدس اردبیلی رونے لگے اور کہنے لگے پالنے والے وہ پانی کہاں ہے جس سے تیری نماز پڑھا کرتا ہوں؟ فرمایا وہ پانی دے دے، اور اس کے بعد ڈول ڈال دیا۔ یہ ہے مقدس اردبیلی۔ ایک اور بات سن لیجیے کہ جب یہ سفر کر رہے تھے کربلا سے غالباً نجف کی طرف جا رہے تھے، تو جیسے ہی جا رہے تھے تو انہوں نے سواری کرایہ پر لی۔ تو آپ جانتے ہیں سواری والے پوچھتے ہیں بھائی سامان کتنے ہیں ساتھ میں، اس حساب سے جو ہے وہ ریٹ طے ہوتا ہے۔ تو جناب مقدس اردبیلی نے کہا کوئی سامان نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، جیسے جا رہا ہوں ویسے ہی آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے تو بیٹھ جائیے۔ کہا جب نجف پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ پیدل آ رہے ہیں، تو لوگ آپس میں کہنے لگے بڑا پاگل انسان ہے، سواری بھی جو ہے وہ کرائے پر لی اور پھر پیدل بھی آ رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ پیدل کیوں آ رہے ہو؟ کہا دراصل اس سے سودا ہوا تھا کہ کوئی وزن میرے ساتھ نہیں ہوگا، جیسے جا رہا ہوں ویسے ہی آؤں گا۔ راستے میں ایک مومن مل گیا تھا، اس نے کہا تھا یہ خط ہے فلاں بندے کو دے دینا۔ فرمایا خط کا ایک وزن ہوتا ہے، ساتھ میں اگر رکھ لیتا تو کرائے کی خلاف ورزی ہو جاتی، لہذا میں نے پیدل سفر کرنا بہتر سمجھا۔ مقدس اردبیلی تقویٰ اور علم دیکھیے اس معیار پر تھا۔ جناب مقدس اردبیلی جب دنیا سے گئے، بات کہاں ہو رہی ہے؟ ولایت اہل بیت سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ جناب مقدس اردبیلی جب اس دنیا سے گئے تو خواب میں ایک اور عالم کیا ہے، اور اس عالم نے کہا مقدس کیسی گزری پہلی رات قبر میں؟ تو جناب مقدس اردبیلی اس وقت امیر المؤمنین کے حرم سے باہر آ رہے تھے، اس خواب کے منظر میں فوراً مڑ کر اشارہ کیا، فرمایا اگر یہ نہ ہوتے تو پھر انسان کی زندگی چلی جائے۔ فرمایا جتنا علم تھا، جتنا تقویٰ تھا، کچھ کام نہیں آتا اگر علی کی ولایت دل میں نہ ہوتی۔ ان کی محبت تھی کہ سارا علم کام آ گیا، سارا تقویٰ کام آ گیا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز بلند، ما صلی علی محمد۔ انشاءاللہ بعد میں آنے والی مجالس میں مزید نیکیاں جو قبر کے حوالے سے اور برزخ کے حوالے سے اہم ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ قبر میں 6 نور آئیں گے، نماز کا نور، روزے کا نور، حج کا نور، زکوٰۃ کا نور، برادر مومن کی نصرت کا نور، اور سب سے حاکم اور سردار والا جو نور ہوگا وہ ولایت اہل بیت کا ہوگا۔ اسی ولایت کی وجہ سے حسین نے مدینہ چھوڑا، حسین کربلا میں آئے، اسی ولایت کی وجہ سے علی اکبر مارے گئے، اسی ولایت کی وجہ سے جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، اسی ولایت کی وجہ سے سکینہ کو شام غریبہ میں تماچے لگے، اسی ولایت کی وجہ سے زینب کے سر پر چادر نہیں رہی۔ سامعین محترم بس ایک روایت سن لیجئے مصائب کے حوالے سے اور مجھے اجازت دے دیں، جتنا ہو سکے گریہ کیجئے، آنسو بہائیے۔ سامعین محترم روایت کے جملے ہیں کہ شام غریبہ کا منظر تھا۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے اس روایت کو بیان کیا، کہتے ہیں شام غریبہ کا منظر تھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ شام غریبہ آپ جانتے ہیں نا کون سی شام ہے؟ اس سے پہلے سب کے سہاگ موجود تھے، سب کے بھائی موجود تھے۔ یہ شام وہ شام ہے کہ کچھ بیویوں کے سہاگ اجڑ گئے، کچھ بیویوں کے بھائی نہ رہے، کچھ بیویوں کے بچے چلے گئے۔ یہ ہے شام غریبہ۔ سامعین محترم شام غریبہ سے پہلے سکینہ کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی تھی، شام غریبہ میں سکینہ کو تماچے لگے ہیں۔ شام غریبہ سے پہلے جناب زینب کی طرف کوئی ہاتھ نہیں بڑھا تھا، شام غریبہ کے بعد جناب زینب کے سر پر چادر نظر نہیں آتی۔ عزادارو روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ ساری بیویاں شام غریبہ کے سناٹے میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سے کوئی پانی لے کر آ جاتا ہے۔ مجھے اس سے بحث نہیں کہ کون پانی لے کر آیا، جناب حر کی بیوہ لائی یا کوئی اور پانی لے کر آیا، لیکن جیسے ہی پانی آیا نا تو امام سجاد کو دیا گیا، کہا گیا مولا پانی پی لیجئے۔ امام سجاد نے وہ پانی کا کوزہ لیا اور وہ کوزہ لے کر آئے اپنی پھوپھی زینب کے پاس، کہا پھوپھی اماں پانی آ گیا ہے، لیجئے پانی پی لیجئے۔ جناب زینب نے منع کر دیا، کہا نہیں سجاد مجھے پانی نہیں پینا ہے، یہ لے جاؤ پانی یہاں سے۔ اس کے بعد امام سجاد نے دوسری بار اصرار کیا، کہا پھوپھی اماں پانی
پانی پی لیجئے، ٹھنڈا پانی ہے، آپ کو سکون مل جائے گا۔ جناب زینب نے منع کیا۔ جب تیسری دفعہ کہا نا، جناب زینب نے کہا سجاد ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہے کہ میں نے تمہیں ایک بار منع کیا ہو اور تم نے بار بار مجھے اصرار کیا ہو۔ اے سجاد میں پانی پینا نہیں چاہتی۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے، پانی کیوں نہیں پیتی؟ جناب زینب رو کر کہتی ہے سجاد پانی کیسے پیوں، میرا حسین پیاسا چلا گیا، میرا عباس پیاسا مارا گیا، ارے شش ماہ علی اصغر پیاسا چلا گیا، علی اکبر کو 2 گھونٹ پانی نہیں ملا، علی اصغر اس دنیا سے پیاسا چلا گیا، ارے میں کیسے پانی پی لوں؟ جناب زینب نے جیسے ہی منع کیا، روایت کے جملے ہیں، امام سجاد نے جناب زینب کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، کہا پھوپھی اماں ذرا آسمان کی طرف نگاہ کیجئے۔ اب جو جناب زینب نے آسمان کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ امام حسین علیہ السلام ہے، حوض کوثر پر موجود ہے۔ رسول اللہ آگے بڑھے، کہا حسین میرے لال بڑا پیاسا ہے، پانی پی لے۔ امام حسین نے کہا نہیں نانا مجھے پانی نہیں پینا۔ جب امام حسین نے انکار کیا، ایک مرتبہ امام علی آگے بڑھے، گلے سے لگایا میرے حسین میرے جگر کے ٹکڑے، ارے بڑا امتحان دے کر آیا ہے، بڑا پیاسا ہوگا، لے پانی پی لے۔ امام حسین نے منع کیا، نہیں بابا مجھے پانی نہیں پینا، زیادہ رو صداؤں کو بلند کیجئے، کہا نہیں پانی نہیں پینا۔ ایک بار امام حسن آگے بڑھے، آپ جانتے ہیں نا بھائیوں میں بے تکلفی کا رشتہ ہوتا ہے، بھائی نے بھائی کو گلے سے لگا لیا، کہا اے حسین پانی پی لے، بڑا پیاسا ہے، اگر تو پیاسا ہے تو میں بھی پیاسا رہوں گا۔ امام حسین نے کہا نہیں بھائیا مجھے پانی نہیں پینا۔ عزاداروں جب سب کو منع کیا، آخر میں ایک دکھیاری ماں فاطمہ زہرا آگے بڑھی، حسین کو گلے لگایا، ارے میرے لال بڑا پیاسا ہے، پیاسے گلے پہ خنجر چلا ہے، میرے لال پانی پی لے۔ پانی کیوں نہیں پیتا؟ امام حسین نے کہا اماں مجھے پانی نہیں پینا۔ جناب زہرا نے گلے کا بوسہ لیا، کہا حسین کیوں پانی نہیں پینا؟ کہا اماں جب تک میری زینب پیاسی ہے حسین پانی نہیں پیے گا، میری زینب نے پانی نہیں پیا، جب تک زینب پانی نہ پیے گی حسین بھی پانی نہ پیے گا۔ بس عزادارو یہ منظر دیکھنا تھا۔ جناب زینب نے کوزہ ہاتھ میں لیا، لیکن علی کی بیٹی ہے نا، فاطمہ کی لخت جگر ہے نا، پانی کا کوزہ لیا، آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوئی۔ کس کے پاس گئی؟ جناب سکینہ کے پاس۔ 4 برس کی بچی خاک پر سو رہی ہے۔ ارے آپ نے ایسے ہی سن لیا؟ ارے اب تک یہ بچی بابا کے سینے پر سوتی تھی، بڑے آرام سے سوتی تھی، کبھی امو کے پاس آرام کرتی تھی، کبھی بھیا کے پاس آرام کرتی تھی، ارے اب یہ خاک پر سو رہی ہے۔ اب ایک حساس سا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر محسوس کر سکے۔ جناب زینب آئی، سکینہ کے سرانے بیٹھی، آہستہ سے سکینہ کو ہلایا، ایک جملہ کا توجہ رکھیے گا، ایک جملہ کہا سکینہ پانی آ گیا ہے۔ یہ سننا تھا، سکینہ نے فوراً اٹھ کر کہا پھوپھی اماں کیا چچا عباس آ گئے ہیں؟ کیا چچا پانی لے کر آ گئے؟ جناب زینب رونے لگی، کہا نہیں سکینہ چچا تو نہیں آئے ہیں، پانی آ گیا ہے۔ کہا پھوپھی اماں لیجئے پہلے آپ پانی پیجئے، آپ کیوں نہیں پیتی؟ جناب زینب نے کہا سکینہ پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے، میری بچی پہلے تو پانی پی لے۔ جناب سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا اور ایک بار مقتل کی طرف اترنے لگی، آخری جملہ مقتل کی طرف اترنے لگی۔ جناب زینب نے کہا ارے سکینہ میری بچی کوزہ لے کر کہاں جا رہی ہو، پانی کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں ابھی تو آپ نے کہا پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے، ارے میرا اصغر مجھ سے چھوٹا ہے، ارے مجھ سے بھی پیاسا ہے، میرا اصغر بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے اس مجلس کا ثواب مرحومہ مغفورہ یاسمین کنانی کی روح کو ایصال فرما، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔
ان کے درجات کو مزید بلند فرما، پالنے والے ان کی قبر کو نور امیر المؤمنین سے منور فرما، چادر جناب فاطمہ کا سایہ نصیب فرما، امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، پالنے والے جتنے حاضرین ہیں اگر کوئی پریشان ہے مالک ان تمام کی مشکلات کو دور فرما، تمام حاضرین کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام کی محبت اور معرفت میں مزید اضافہ فرما، جیسے ان کی اطاعت کرنے کا حق ہے پالنے والے ان کی ویسی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے چہرے کی زیارت نصیب فرما، ان کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔